پاکستان کو توڑنے والے کی بیٹی کو سزائے موت۔ حسینہ واجد پر انٹرنیشنل کرائم ٹرائبیونل میں انسانیت کے خلاف جرائم ثابت ہو گئے۔ تشدد پر اکسانے اور قتل دینے کا حکم دینے پر عمر قید کی سزا بھی سنا دی گئی۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں کہا کہ حسینہ واجد نے مظاہرین کے قتل عام کا حکم دیا، طلبہ تحریک طاقت سے دبانے کے لیے وحشیانہ اقدامات کیے، مظاہرین پر ڈرونز، ہیلی کاپٹر اور مہلک ہتھیاروں کا استعمال کیا، 1400 بے گناہوں کی زندگیاں چھینی۔ عدالت میں جذباتی مناظر، جاں بحق افراد کے لواحقین کی آنکھیں نم۔ حسینہ واجد کا دور حکومت بنگلہ دیشی تاریخ کا سیاہ ترین قرار۔ حسینہ واجد ظلم کی علامت بنی رہی، عدالتی نظام کو یرغمال بنایا، مخالفین کا شفاف ٹرائل نہ ہونے دیا، بے گناہوں کو پھانسی پر چڑھایا گیا، جماعت اسلامی کے کارکنوں کو بے دریغ پھانسیاں دی گئیں۔ حسینہ واجد کا عبرتناک انجام، بھارتی بیانیے کی شکست، بھارتی سرپرستی میں رہنے والی لیڈر کا ڈرامائی زوال۔ شیخ حسینہ نے بھارتی ایجنسیوں کی ملی بھگت سے پاکستان مخالف اقدامات کیے۔ حسینہ واجد پاکستان کی مخالفت میں اپنے ہی عوام کو نشانہ بناتی رہیں۔ شیخ حسینہ کو سزا سے بھارت کے خفیہ کردار کا پردہ چاک ہو گیا۔ بنگلہ دیش کا بھارت سے حسینہ واجد کی حوالگی کا مطالبہ۔ بھارت حسینہ واجد اور سابق وزیر داخلہ اسد الزمان کو حوالے کرنے کا پابند ہے۔ بنگلہ دیش وزارت خارجہ کا کہنا ہے دونوں ملکوں کے درمیان مجرموں کی حوالگی کا معاہدہ ہے، مجرموں کو پناہ دینا انصاف کی بے توقیری ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی کوششیں رنگ لے آئیں۔ سول آرمڈ فورسز کے لیے شہداء پیکج کے معاوضے میں 233% تک اضافہ۔ سول آرمڈ فورسز کا سیکیورٹی سے متعلق پیکج کا کم سے کم معاوضہ بڑھ کر 1 کروڑ روپے ہو گیا۔ اس سے پہلے سول آرمڈ فورسز کا سیکیورٹی سے متعلق پیکج کا کم سے کم معاوضہ 30 لاکھ روپے تھا۔ نئے پیکج کا نوٹیفیکیشن بھی جاری۔ آزاد کشمیر میں ان ہاؤس تبدیلی آ گئی۔ فیصل ممتاز راٹھور آزاد کشمیر کے 16ویں وزیر اعظم بن گئے، کل عہدے کا حلف اٹھائیں گے۔ چودھری انوار الحق کی وکٹ اڑ گئی۔ چودھری انوار الحق کے خلاف تحریک عدم اعتماد کامیاب، پیپلز پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور کو 36 ووٹ ملے۔ پیپلز پارٹی کے چودھری قاسم مجید نے تحریک عدم اعتماد پیش کی تھی۔ وزیر اعظم کا کراچی سرکولر ریلوے کی جلد بحالی کا اعلان۔ پاکستان ریلوے کو خطے کا شاندار ٹرانسپورٹ سسٹم بنائیں گے۔ ریلوے کے صوبوں سے اشتراک کے مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ دائرہ بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے ساتھ بھی بڑھایا جائے گا۔ وزیر اعظم نے کراچی کینٹ اسٹیشن کی اپ گریڈیشن اور نئی شالیمار ایکسپریس کا افتتاح کر دیا۔ اسٹیشن کو جدید سہولیات کی فراہمی کے لیے اپ گریڈ کیا گیا۔ اسٹیشن پر ATM اور مفت وائی فائی کی سہولت بھی متعارف۔ بلدیاتی اختیارات کے معاملے پر MQM اور پیپلز پارٹی آمنے سامنے۔ مصطفیٰ کمال کہتے ہیں اختیارات منتقل نہ کیے تو 18ویں ترمیم ختم، نیا صوبہ بنے گا۔ شرجیل میمن کا بھی پلٹوار، سندھ کی تقسیم نامکمل قرار دے دی، کہا سندھ کوئی کیک نہیں جو بانٹ دیا جائے۔ 27ویں ترمیم میں MQM کا مطالبہ شامل ہی نہیں تھا، MQM کی سیاست ختم ہو چکی ہے۔ پاکستان دہشت گردی سے سب سے زیادہ متاثر ملک ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کی چینی سفیر سے ملاقات کے دوران گفتگو۔ چینی سفیر کی اسلام آباد میں خود کش حملے کی مذمت، قیمتی جانوں کے ضیاع پر اظہار افسوس۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاک چین تعلقات باہمی اعتماد و احترام پر مبنی ہیں۔ چین نے پاکستان کا ہر مشکل وقت میں ساتھ دیا۔ چینی سفیر نے کہا کہ پاکستان کے ساتھ بھرپور تعاون جاری رکھیں گے۔ فتنہ الخوارج مذہب کے نام پر نوجوانوں کو ورغلا کر فوج کے خلاف اکساتے ہیں۔ خارجی کمانڈر ذاتی مفادات کے لیے نوجوانوں کو بدکاری جیسے گناہ کی طرف بھی دھکیلتے ہیں۔ خارجی دہشت گرد احسان اللہ کے فتنہ الخوارج کے حوالے سے ہوشربا انکشافات، کہا ہم نے بختر بند گاڑیاں اور پولیس اسٹیشن پر حملے سمیت مختلف کارروائیاں کی۔ نوجوانوں سے اپیل ہے پاک فوج کا ساتھ دیں تاکہ دہشت گرد عناصر کا خاتمہ ہو سکے۔ لاہور فضائی آلودگی کے حصار سے نہ نکل سکا۔ دنیا کے آلودہ ترین شہروں میں لاہور پہلے نمبر پر۔
فضائی آلودگی کی مجموعی شرح 344 ریکارڈ. شالیمار روڈ 814. DHA فیز 8 میں آلودگی کی شرح 755 رہی. سول سیکریٹریٹ 695. FC کالج کے اطراف AQI 686 ریکارڈ. طبی ماہرین کی شہریوں کو احتیاطی تدابیر اختیار کرنے کی ہدایت. ترقی کی رفتار بڑھانے کے لیے آبادی کا کنٹرول ناگزیر ہے. بڑھتی ہوئی آبادی مسائل کو جنم دیتی ہے. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا پاپولیشن کونسل کی تقریب سے خطاب. کہا زیادہ آبادی مسائل اور غربت کا باعث بنتی ہے. آبادی اور معیشت ایک دوسرے سے جڑے چیلنج ہیں. کچی آبادیاں بھی مسائل کا باعث بنتی ہیں. ملک کے 20 پسماندہ ترین اضلاع کی فہرست جاری. کمزور ترین اضلاع میں سے 17 بلوچستان میں ہیں. سب سے کمزور اضلاع میں قلات، واشق، خزدار، کولو، جوب، نصیر آباد، آبران شامل. خاران، پنجگور، ماشکیل، ڈیرہ بگٹی، قلعہ سیف اللہ، شرانی، جھلمکسی شامل. تھرپارکر اور کوہستان بھی پسماندہ ترین اضلاع میں شامل. پنجاب بھر میں دفعہ 144 کے نفاذ میں تیسری بار توسیع. دفعہ 144 کے نفاذ میں مزید 7 روز کی توسیع کر دی گئی. احتجاج، جلسے جلوس، ریلیوں، دھرنوں اور ایسی تمام سرگرمیوں پر پابندی برقرار. دفعہ 144 کے تحت لاؤڈ سپیکر کے استعمال پر بھی مکمل پابندی ہوگی. پاک افغان بارڈر 35 روز سے بند. بارڈر کو صرف افغان مہاجرین کی آمد و رفت کے لیے کھولا گیا. بارڈر بند ہونے سے پاک افغان تجارت میں بڑی کمی. اکتوبر میں سالانہ بنیادوں پر دو طرفہ تجارت میں 54% کمی. ماہانہ بنیادوں پر اکتوبر میں دو طرفہ تجارت 36% کم ہوئی. اکتوبر میں سالانہ بنیاد پر افغانستان کے لیے پاکستانی برآمدات میں 55% کمی ریکارڈ کی گئی. پاکستان کی پہلی وفاقی آئینی عدالت نے کام کا آغاز کر دیا. کراچی کے پارکس میں تجارتی مقاصد کے استعمال سے متعلق کیس. وفاقی آئینی عدالت نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے پر حکم امتناع جاری کر دیا. وفاقی آئینی عدالت کے مزید 2 ججز نے حلف اٹھا لیا. جسٹس روزی خان اور جسٹس ارشد حسین شاہ شامل. اب تک چیف جسٹس سمیت وفاقی آئینی عدالت کے 7 ججز حلف اٹھا چکے. ماسکو میں شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار اور پاکستان کی نمائندگی کریں گے. اسحاق ڈار علاقائی و عالمی امور پر پاکستان کا موقف پیش کریں گے. بیلاروس، چین، قازقستان، کرغزستان، روس، تاجکستان، ازبکستان کے سربراہ بھی شریک ہوں گے. راولپنڈی پولیس حراست سے سابق ADCR سیالکوٹ محمد اقبال فرار. ASI سمیت 4 اہلکاروں کو گرفتار کر لیا گیا. ASI ظفر اقبال، کانسٹیبل یاسر احمد بلال اور شہزاد کے خلاف غفلت اور لاپرواہی کا مقدمہ درج کر لیا گیا. کراچی میں خونی ٹینکر نے ایک اور شہری کی جان لے لی. حادثہ سپر ہائی وے پنجاب بس اڈے کے قریب پیش آیا. واٹر ٹینکر نے موٹر سائیکل سوار افراد کو کچل دیا. ایک شخص جاں بحق، دوسرا زخمی ہو گیا. پولیس نے واٹر ٹینکر کو قبضے میں لے لیا. ڈرائیور فرار. بھارتی فضائیہ کو ہزیمت کا سامنا. دبئی ایئر شو میں بھارت کا مذاق بن گیا. دبئی ایئر شو 2025 میں بھارتی طیارے تیجس کا آئل لیک کر گیا. بھارتی فضائیہ کے اہلکار طیارے کے نیچے ڈبے رکھتے رہے. غزہ میں جنگ بندی سے متعلق امریکی صدر کا منصوبہ. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج ووٹنگ ہوگی. منصوبے کے تحت غزہ میں بین الاقوامی فوج تعینات کی جائے گی. بین الاقوامی استحکام فورس کے قیام کی اجازت دی جائے گی. امریکی صدر ٹرمپ غزہ کے انتظامی امور کے لیے قائم بورڈ آف پیس کے نظریاتی سربراہ ہوں گے. روس سے کاروبار کرنے والا ملک سخت پابندیوں کا سامنا کرے گا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی وارننگ. کہا ریپبلکن رہنما روس سے کاروبار کرنے والے ممالک پر پابندیاں لگانے کی قانون سازی پر کام کر رہے ہیں. ایران کو بھی پابندیوں کی فہرست میں شامل کیے جانے کا امکان ہے. راولپنڈی میں 3 ملکی T20 سیریز کی تیاریاں تیز. پاکستان اور زمبابوے کی ٹیموں کی راولپنڈی کرکٹ اسٹیڈیم میں بھرپور پریکٹس. سری لنکن ٹیم کا اسلام آباد کلب میں ٹریننگ سیشن. قومی کپتان سلمان علی آقا چیت کے لیے پرعزم. 3 ملکی T20 سیریز کا پہلا میچ کل پاکستان اور زمبابوے کے درمیان ہوگا.
اور یہ ادا، یہ ناز، یہ انداز آپ کا دھیرے دھیرے پیار کا بہانہ بن گیا۔ بنگال کی ساحرہ گلوکارہ رونا لیلا نے زندگی کی 72 بہاریں دیکھ لی۔